بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے، حالانکہ ثواب کا تعلق عمل سے ہے۔ اب عمل تو ختم ہو چکا، جب عمل ختم ہو چکا تو کھاتا بند، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تین کام ایسے ہیں کہ وہ آدمی تو ختم ہو جاتا ہے لیکن ثواب اس کا پہنچتا رہتا ہے اس کو۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ اس صدقہ جاریہ کی تفصیل انشاءاللہ اپنے وقت پر جہاں گفتگو یہ آئے گی تفصیل سے وہاں پر اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی تو ابتدائی طور پر یہ بات ذہن میں رہے، صدقہ جاریہ یعنی ایسا کوئی نیک کام کرنا کہ جس سے لوگوں کو نفع مسلسل پہنچتا رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، یہ بات انشاءاللہ بعد میں بحث کروں گا۔ نمبر 2، او علم ينتفع به، یا اس مرنے والے نے کوئی ایسا علم چھوڑا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی کتاب لکھ دی، اب لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر ان کی اصلاح ہو رہی ہے اور اپنی غلطیوں کا تدارک کر رہے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر، یا اس کتاب کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو مرنے والا تو مر گیا لیکن جو کتاب لکھ کر گیا ہے اور پیچھے عمل کرنے والے عمل کر رہے ہیں تو اس نے اپنا کھاتا کھلا چھوڑ دیا، ثواب جاری ہے۔ او ولد صالح يدعو له، یا اس نے کوئی ایسی نیک اولاد چھوڑی ہے۔ اولاد چھوڑنے کا تذکرہ نہیں ہے، یہ نقطہ ذرا سا ذہن میں رہے، صرف اولاد ساری دنیا اولاد چھوڑ کے جاتی ہے، کون لے کے جاتا ہے؟ یہاں پر دو باتیں، دو چیزیں خاص طور پر ذکر ہیں، تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی۔ او ولد صالح پہلی قید، اور دوسری قید یدعو له، اس نے ایسی نیک اولاد چھوڑی جو پیچھے اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، ایسی نیک اولاد چھوڑی کہ جو اس کے لیے دعا، صرف نیک اولاد بھی کافی نہیں ہے، وہ دعا نہیں کر رہی، والدین کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اس وقت ہوگا کہ وہ نیک بھی ہے اور ماں باپ کے لیے وہ دعا بھی کر رہی ہے، تو اس سے بھی انشاءاللہ اس کو فائدہ پہنچے گا۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں یہ اچھے طریقے سے سمجھنے کا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ ساری بات تو آج نہیں ہو سکے گی لیکن بہرحال جتنی بات بھی آج ہو جائے وہ غنیمت ہے۔ دیکھیے جب انسان مر جاتا ہے تو یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، حج عمرے کرتا تھا، جہاد کرتا تھا، تبلیغ کرتا تھا، نیک کام کرتا تھا۔ اب مرنے کے بعد یہ سارا کا سارا کھاتا بند، اور اب اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی آدمی اس کو ثواب پہنچائے، کوئی دوسرا آدمی عمل کرے
اور اسے اس کو نفع پہنچے. اب وہ نفع دعا کے ذریعے بھی مردے کو پہنچتا، قرآن کریم کی تلاوت کر کر بھی اس کا ثواب پہنچتا، نفلی نماز اور نفلی صدقات کے ذریعے بھی پہنچتا، اور غریبوں کی مدد کر کر آدمی نیت کر لے اس کا ثواب بھی اس کو پہنچتا. تو حدیث میں ہے کہ یہ قبر میں پہنچنے کے بعد آدمی اس ثواب کا اس طریقے سے محتاج رہتا ہے جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. کاش کہ کوئی، ابھی آگے روایت آ رہی ہے وہاں پر آپ دیکھ لیں گے، اتنا منتظر رہتا ہے، اتنا منتظر رہتا ہے کہ کاش کہ کوئی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مجھے ثواب پہنچا دے. اس لیے کہ اب بیچارہ عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اب عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے میں یہ بات بار 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 مختلف انداز سے آپ کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے صحت ہمیں دی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں. قبل اس کے کہ اللہ نہ کرے یہ ہماری کمر تختہ بن جائے، ہم رکوع کرنا چاہیں اور رکوع نہ کر سکیں، سجدہ کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں محروم کر دیں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں تو اس کی قدر کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، جھکے اللہ کے سامنے، روئے اللہ کے سامنے، عاجزی کا اظہار کریں اللہ کے سامنے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو ختم کریں، اپنے آپ کو فنا کر دیں، اپنی صحت جوانی طاقت کو اللہ پر خرچ کر دیں قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم چاہیں اور ہم نہ کر سکیں. اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. جو بیچارے نمازوں سے عام طور پر غافل ہوتے ہیں، رمضان میں تو الحمدللہ ماشاءاللہ مسجد بھری بھی ہوتی ہے، رونقیں ہر جگہ ہے، لیکن رمضان کے بعد بھی وہ اللہ موجود ہے جو ابھی بھی ہے. یہ نہ ہو کہ اسپیکر سے اعلان ہو کہ بھائی وہ نمازی غائب ہو گئے، کہ کسی صاحب کو اگر ان کے بارے میں معلومات ہوں تو وہ یہاں جامع مسجد گول مارکیٹ میں پہنچا دیں. ایسا نہ ہو. جس اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں اور جس کو ہم یاد کر رہے ہیں وہ صرف رمضان تک کے لیے نہیں ہے، وہ رمضان میں بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے. خیر، تو اب حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص دعا کر کر، قرآن کریم کی تلاوت کر کر، نفلی عبادت کر کر، نفلی نماز روزہ کر کر دوسرے شخص کو ثواب پہنچاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ایصال ثواب. جمہور امت کا مسلک اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ سینکڑوں احادیث اور روایات سے یہ ایصال ثواب برحق ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سوائے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کی کتابوں میں اور فتاوی کی کتابوں میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جو ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہمارے بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں. ان کے پاس اپنی دلیلیں، اس وقت دلائل کا مجھے انبار نہیں لگانا ہے. دلیلیں اب میں دلائل ذکر کروں پھر اس کے بعد میں وجہ ترجیح بیان کروں تو یہ آپ کے اوپر سے گزر جائے گی. تو آپ سے متعلق جتنی گفتگو مجھے کرنی ہے آپ کے ذہن کے مطابق وہ یہ کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی رائے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جو عمل کر رہا ہے اس عمل کا ثواب صرف اس کو پہنچے گا. یہ نہیں ہے کہ ثواب میں پڑھ میں رہا ہوں، ثواب میں آپ کو دے دوں تو پھر آپ کے تو مزے ہو گئے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک الگ ہے. میں نے عرض کیا کہ جمہور علماء کا مسلک، اور اس جمہور میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، صدقہ جاریہ کا ثواب، نفلی عبادات کا ثواب، نفلی نماز اور روزوں کا ثواب، دعا کرنے کا ثواب جس طرح آدمی کو خود پہنچتا ہے، اسی طرح اگر آدمی کسی دنیا سے جانے والے کے لیے اگر نیت کرتا ہے تو وہ ثواب اس کو بھی پہنچتا ہے. اور صرف دنیا سے جانے والا نہیں، اگر وہ آدمی کسی زندے کی نیت کر لیتا ہے زندے کو بھی ثواب پہنچتا ہے. اور ہمارا مسلک یہی ہے. آپ کا کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم. آپ کا بھی یہی ہے؟ سر ہلا دیں. شکر اللہ کا. آپ کا بھی یہی ہے، ہمارا بھی یہی ہے. تو گویا کہ ہم سب کا مسلک یہی ہے کہ ایصال ثواب برحق ہے، نفل عبادات کا ثواب پہنچتا ہے.
اچھا جی، دوسری بات یہ کہ اب میں دو روایتیں پیش کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ آج تو بات مختصر سی ہوگی، اور پھر اگر آپ اجازت دیں گے تو ویسے تو ضابطے کے اعتبار سے کل چھٹی ہے درس کی، لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں بات مکمل کر لوں گا. کل بات مکمل کر لیں؟ ٹھیک ہے، کل کریں گے انشاءاللہ. آج تاکہ بات کا تسلسل باقی رہے اور درمیان میں گیپ نہ آ جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب آپ دیکھیے، میں صرف دو روایت ذکر کر رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سننے کی روایت ہے، من دخل المقابر فقرأ سورہ یاسین خفف اللہ عنہم فکان لہ بعدد من فیہا حسنات. عجیب روایت ہے. امام زیلعی رحمہ اللہ نے نصب الرایہ میں اس روایت کو ذکر فرمایا، حوالہ بھی دے دیا میں نے آپ کو تاکہ کسی کو پتہ ہو کہ امام صاحب ہوائی خیر نہیں مار رہے ہیں. حوالہ بھی دے دیا میں نے حدیث کا، حدیث کی کتاب کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی قبرستان میں داخل ہوا، جی قبرستان میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اس نے مردوں کو ایصال ثواب کی نیت سے سورہ یاسین پڑھی، سورہ یاسین پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبر والے اور مردوں پر سے عذاب کی تخفیف کر دیتے ہیں اور کمی کر دیتے ہیں. اور یہ سارا کا سارا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے اس قبرستان میں مردے ہیں سب کو پہنچاتے ہیں. اور صرف اتنی بات نہیں، اس قبرستان میں جتنی تعداد میں مردے ہیں ان کی تعداد کے بقدر پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. دو فائدے ہیں، ڈبل فائدے. جتنے قبرستان میں ہیں سب کو ثواب پہنچتا ہے، بعدد من فیہا حسنات، اور جتنے لوگ ہیں ان کی برکت سے اس پڑھنے والے کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے. یعنی اس آدمی کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا تو نفع ہی نفع ہے. دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ آپ کو بہت آسان سا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرہ ثم وهب اجرہ للاموات اعطى من الاجر بعدد الاموات. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قبرستان کے پاس سے گزرے اور گزرتے ہوئے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب وہاں جو مردے ہیں ان کو پہنچا دے، ان کو ہبہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مردوں کی تعداد کے بقدر اس پڑھنے والے کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے دو روایتیں میں نے ذکر کر دی. ان دونوں روایتوں کا انبار ہے. صرف میں نے دو روایتیں ذکر کر دی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہمارا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم پڑھ کر نفلی نماز پڑھ کر، میں نفل ہر جگہ قید لگا رہا ہوں اس لیے کہ رات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ فرض کا ثواب جو ہے وہ دوسرے کو نہیں ملتا. فرض کا ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو وہ عبادت کر رہا ہے. آپ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں، فرض روزے آپ رکھ رہے ہیں، آپ فرض زکوٰۃ دے رہے ہیں، فرض حج کر رہے ہیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ بات ہو رہی ہے صدقات نافلہ، عبادات نافلہ. جو نفلی عبادتیں اس میں آپ جتنے لوگوں کی نیت کریں، چاہے وہ مردے ہوں چاہے وہ زندے ہوں، وہ 1 ہوں 1 لاکھ ہوں، جتنی آپ نیت کریں گے، جن لوگوں کی آپ نیت کریں گے ان کا ثواب اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیں گے. اسی لیے بعض اکابرین سے ہمارے یہ بات منقول ہے، بعض اکابرین سے یہ بات منقول ہے کہ رات کو جب وہ سوتے تو سوتے وقت جو ہے وہ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں اور مختلف صورتیں، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہ یہ ساری کے ساری قرآن کریم کی آیتیں اور کلمات اور دعائیں پڑھ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی نیت کر کر ان کو ثواب پہنچاتے ہیں. یہ تو آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ثواب کو کتنا تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اس ثواب کو
کہاں کہاں ہدیہ دینا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کی نیت پر ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اسی طریقے سے ہوگا۔ تو بہرحال یہ اِیصال ثواب جو ہے وہ برہم۔ تو جو ہمارے دنیا سے چلے گئے، والد چلے گئے ہیں، والدہ چلی گئی ہیں، ہمارے رشتہ دار چلے گئے ہیں، اعزاء اقارب چلے گئے، یہ ہمارے ذمے ان کا حق ہے، اب ان کا حق ہے ہمارے ذمے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ان کی روح خوش ہوتی رہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے کا ثواب دیتے رہیں۔ اب کیا ہیں وہ اعمال، کیا ہیں وہ چیزیں، والدین کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی والدین تو چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی، آپ نے امت کو کیا ہدایات دی، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں انشاءاللہ پھر کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔